نوجوانوں میں جہاں جو ہے عوام کی خدمت کا جذبہ ہے، وہیں فلاح فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور آج جو وہ رضاکار ہیں، ہم رضاکار انہیں کہیں گے کیونکہ یہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح ان کا یہ مائنڈ بنا کہ کس طرح وہ اس طرف آئے کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ جی چوئی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عدالت نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی جو پوری ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کہنے پہ ادھر آئے۔ جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے سوچا ہوا تھا، لوگوں نے بھی ہمیں کہا کہ آپ جو ہے غریبوں کے لیے کام کریں، تارکین وطن کی بھی ہمارے ساتھ سپورٹ ہے، سب لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ جو ہے غریبوں کے لیے، ہمارا بھی مقصد تھا غریبوں کے لیے کام کرنا۔ تو پھر ہم نے سوچا، دوستوں سے مشورہ کیا، پھر جو ہم نے فلاح فاؤنڈیشن بنایا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کے کام کیے غریبوں میں، جو جن چیزوں کی ابھی بھی ہم جو جگہ جگہ انشاءاللہ وزٹ کریں گے، جائیں گے جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ جو دوست ہیں، بھائی ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اکیلے سب کچھ کر رہے ہیں، کافی لوگوں کا تعاون ہے ہمارے ساتھ۔ بالکل جی ناظرین، جیسا انہوں نے کہا، اور فلاح فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سب سے پہلے جو کام شروع کیا گیا ہے وہ صاف پانی کا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو صاف پانی میسر ہو سکے۔ اس حوالے سے مختلف سیکٹرز میں جو ہے واٹر کولر بھی لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر ظہیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آپ نے کس طرح اس نفسا نفسی کے دور میں ہر بندہ اپنی سوچتا ہے، تو آپ نے کس طرح عوام کی سوچ لی کہ عوام کی خدمت کی جائے، بلا تنہا سپاہی بنا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فیصل بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مین موضوع پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ یہ جو مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ میرپور کے لوکل عوام کے لیے سہولیات مہیا کرنا۔ سب سے پہلا ہمارا جو مسئلہ ہے بیماریاں جسے پھیلتی ہیں پانی کا ہے، اس کو ہم نے سٹیپ پہلے اٹھایا۔ ہم نے رمضان میں مختلف جگہ پر ہم نے کولر وغیرہ کا انتظام کرایا۔ اس کے بعد غریب عوام کے لیے سب سے دوسرا مسئلہ یہ مہنگائی کے دور میں ان کو راشن تقسیم کرنے کا عمل تھا، وہ بھی ہم نے کیا الحمدللہ۔ کچی بادی میں، خالق آباد، بن خرما کے ان علاقوں میں کیا ہم نے۔ اس کے علاوہ مین جو تیسرا جو ہمارا نیکسٹ جو آگے آ رہا ہے پروگرام، وہ ایجوکیشن پر آ رہا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے تعلیمی جو سرگرمیاں ان کے حوالے سے، بچے جو نہیں پڑھ سکتے، ان کے یونیفارم کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، ان کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنانا ہے، نظام بنانا ہے۔ ان کی ہم نے اچھے طریقے سے ان کی پڑھائی پر عمل، جس طرح عام عوام جس طرح ایک امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں غریب کا بچہ بھی اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرے۔ بالکل جی ناظرین، اور بھی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور تاکہ جو ان کے آس پاس لوگ ایسے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، غریب ہیں، جو بچے ان پڑھ ہیں یا بے روزگاری بھی ہے بے شمار، ان کے بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عدالت نیوز کا شکریہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا زرگام شاہ صاحب کا، جنہوں نے ہم سب کو ایک پیج پہ لایا اور ہم سب کو اس کام کے لیے متوجہ کیا کہ ہم سب فلاح و بہبود کا کام کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اور ساتھ یہ کہ ہمارے اعزاز بھائی بھی ہیں اور ہمارے دوست احباب ہیں، ان سب کا بھی شکریہ۔ اور انشاءاللہ بفضل خدا ہم بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں گے، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان سب کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اکٹھا کریں اور ایک پیج پہ ہم ہو کے یہ سارا کام آگے بڑھائیں۔ بہن، آج کی تنظیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ایک جو بیڑا اٹھایا ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عدالت نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بطور اعزاز زنگ شداد ایکشن فورم آزاد کشمیر فلاح فاؤنڈیشن میں شامل ہوا ہوں، اور ان نوجوانوں کا میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی، اور ان کے کام لگن کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا ہوں، اور کہ لوگوں کی غربت خاص کر کے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کوئی بندہ یا ہمارے میرپور ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی غریبوں کے گھر نہیں جاتا، نہ کسی کو یہ پوچھتا ہے کہ یار تمہیں کیا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ دیکھیں محلہ گلی میں دیکھیں جہاں کو غریب لوگ ہیں، غریب بچے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم سب یوتھ اکٹھیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے لوگوں کی خدمت کریں، اور صحت کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کریں گے کہ بیماریوں کی وجہ سے بھی ہم ان کی مدد کر سکیں۔ جس نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دے گا۔ اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو بھی نوجوانوں کی طرح میدان میں آنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، ان کی استطاعت جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو
یہ فریضہ اٹھا سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد جتنے بھی غریب ہیں ان کی مدد کریں. بے شمار ضرورت مند بھی ایسے ہیں جن کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے صاحب استطاعت لوگ ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیمرہ مین حسنین سبحانی کے ساتھ فیصل گلزار, عدالت نیوز, میرپور.